السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عن ابی قتادۃ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، رواہ البخاری۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے تحیۃ المسجد، احکام و آداب۔ تحیہ کا معنی سلام یا سلامی، تحیۃ المسجد کا معنی مسجد کی سلامی۔ یہ نماز مسجد کے آداب و احترام، تعظیم اور تکریم میں پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح معزز محترم باوقار شخص کے گھر جانے کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ لے جایا جاتا ہے، اسی طرح سے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہی سجدہ ریز ہو جانا یہ عبودیت اور بندگی کا تقاضا ہے۔ اس نماز کے حکم کے بارے میں علماء اور فقہا کا اختلاف ہے۔ اہل ظاہر امام شوکانی، علامہ ابن عثیمین اور دیگر کبار علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور بیٹھنے کا ارادہ ہے، عبادت کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین، تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ ان دونوں حدیثوں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ تحیۃ المسجد کی نماز واجب ہے۔ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا حکم دیا فلیرکع رکعتین، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نہی کا صیغہ ہے فلا یجلس، اور نہی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز سنت مؤکدہ اور مستحب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علماء اور فقہا کے اقوال کے جھمیلوں میں الجھنے کے بجائے ہمیں حدیث کے صریح الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تاکیدی حکم اور عمل ہے، اور ہمیں تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحیۃ المسجد نہیں چھوڑی۔ دوران خطبہ ایک صحابی صلیح غطفانی آئے اور بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے آپ نے کہا اصلیت رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تحیۃ المسجد، حرم مکی میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جس طرح سے عام مساجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے حرم مکی، حرم مدنی میں بھی داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ استثناء کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث اور دلیل میرے علم میں نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ حرم مکی میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی۔ تحیۃ المسجد کب اور کہاں نہیں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں پڑھی جائے گی؟ عیدگاہ میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نماز عید سے پہلے اور بعد میں ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ البتہ شدید ضرورت کے پیش نظر اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھنی پڑے تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد کا اہتمام کیا جائے گا، تحیۃ المسجد کا پڑھنا جائز ہے۔ جبانہ میں
تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی۔ جبانہ قبرستان کے اس مقام کو کہتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے خاص کیا جاتا ہے، وہاں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ قبرستان کا ایک حصہ ہے۔ البتہ اتفاقیہ طور پر اگر نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جائے تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایسے مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو تحیۃ المسجد یا کوئی بھی سنت نہیں پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صریح حدیث ہے، اذا وقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہم اور آپ یومیہ مساجد میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے مصلیان کرام، خصوصاً ہمارے برادران احناف، فجر کی نماز کی جماعت کھڑی رہتی ہے اور ہم جماعت چھوڑ کر کے سنت پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ بسا اوقات جماعت ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات رکعت چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے اور حدیث کے صریح خلاف ہے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کو جس حالت میں پائیں جماعت کھڑی ہے تو ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر ہماری سنت باقی ہے تو اس کے ادا کرنے کا دو طریقہ ہے۔ نماز ختم ہو جائے تو آپ فوری طور پر سنت ادا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ انتظار کریں سورج کے طلوع ہونے تک، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں آپ وہ اپنی سنت ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں مرور سے، یعنی اتفاقیہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے، عبادت کرنے کی غرض سے داخل نہیں ہوئے، بس کسی غرض سے آپ داخل ہوئے اور نکل آئے، تو ایسی صورت میں وہاں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے تحیۃ المسجد کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ممنوعہ اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ جن اوقات میں عام نمازوں کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور دیگر کبار علماء نے تحیۃ المسجد کو ہر وقت پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی ممنوعہ اوقات میں بھی پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی ہے، جائز ہے۔ جواز کا حکم گرچہ ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ ان اوقات میں نماز سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں، کراہیت کا وقت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو سنن مہجورہ، سنن متروکہ اور مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔